اے مسلمانوں، آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم امت محمد نہیں ہو۔ جب کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاتا ہے تو محمد رسول اللہ اس پر شاہد، وہ محمد کی ذات پر شاہد ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب، وہ ٹائٹل جو اللہ نے دیا ہے، وہ دیکھیے کیا ہے، سراج منیرا۔ اب ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ٹائٹل دیا ہے، اب آپ تو جو مرضی کہہ لیں، پیارے آقا کہہ لیں، حضور پاک کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسی آپ کی حقیقت ویسی ہی آپ کی ہوئی تعریف مصطفیٰ، لہٰذا وہ تعریف مصطفیٰ میں الفاظ استعمال کرو جو رب نے کیے ہیں۔ یہ حضور کے محاسن ہیں، یہ حضور کے مناقب ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں جو اللہ نے بیان کیے۔ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ناظر، امت کیا کہتی ہے؟ محمد کو ناظر اور حاضر مت کہو، اللہ کہتا ہے ہم نے ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو ہم نے شاہد کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ کوئی بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت ہے شاہد ہونے کی، صرف 23 سال کے لیے تھی؟ اگر یہ صفت حضور کے شاہد ہونے کی 23 سال کے لیے تھی تو بھائی نماز اور حج کی بھی 23 سال تک ہی رکھتے ہیں میعاد۔ بھائی حضور کے شاہد ہونے کی اگر حد جو ہے 23 سال ہے تو پھر نماز روزے کی کیوں بڑھائی آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد انصری سے پرواز کر گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب وہ شاہد نہیں رہے، ناظر نہیں رہے، یہ تو مطلب نہیں ہے نا۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کے زمین پر جو ان کا دورانیہ تھا اس دورانیے کے لیے ہے، تو قرآن مجید کی باقی آیتیں بھی اسی دورانیے کے لیے ہوں گی۔ اگر 23 سال کے لیے ہی حضور شاہد تھے تو نمازیں بھی بس اسی وقت تک کے لیے تھیں، زکوٰۃ بھی اسی وقت کے لیے تھی، لیکن ایسا ہے تو نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا سرکار گوہر شاہی نے کیا کہا؟ امت کو کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے تیرا پیارے محمد کو ایک بار دیکھ، فرض ہے تیرا پیارے محمد کو ایک بار دیکھ، علم سے دیکھ، عمل سے دیکھ، سوتے یا بیدار دیکھ۔ اب آپ کو تو نصیحت فرما دی کہ آپ حضور کا دیدار حاصل کریں، تو جب آپ کو حضور کا دیدار حاصل ہوگا تو صرف آپ ہی حضور کو دیکھیں گے یا حضور بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ یا آپ کو دیدار حضور کا ہوگا تو صرف آپ ہی نے دیکھا ہے حضور کو، حضور نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس لیے دیدار رسول امتی ہونے کی شرط ہے، کیونکہ وہ شاہد ہو جائیں گے پھر تجھ پر۔ اے مسلمانوں، آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم امت محمد نہیں ہو۔ جب کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاتا ہے تو محمد رسول اللہ اس پر شاہد، وہ محمد کی ذات پر شاہد ہو جاتا ہے، وہ اس پر شاہد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات پر شاہد۔ مبشرا و نذیرا، مبشر کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، خوشخبری دینا۔ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاکستان میں پنڈ دیہات میں تو خوشخبری ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ خوشخبری دین میں ایک خاص اصطلاح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دین پر عمل پیرا ہونا چاہ رہا ہو، راہ خدا میں، راہ سلوک میں چلنا چاہ رہا ہو اور کمزوری محسوس کرے، اس سے چلا نہ جائے باطن میں، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کرم فرماتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا خوشخبری سناتے ہیں؟ کہ اگر تجھ سے یہ نہیں ہو رہا تو چل تو یہاں چلا جا۔ یہ خوشخبری ہے۔ خوشخبری کا مطلب یہاں پر ہوا ہے مسائل حل کرنا امت کے۔
ان کی رکاوٹیں جو ان کو راہ خدا میں پیش آئیں ان کو ہٹانا، یہ خوشخبری ہے۔ اور نذیرا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنے والا۔ خبردار کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو مجھے کوئی یہ بتا دے آ کے، اس وقت سب سے مخاطب ہوں اپنے اس علم کی روشنی میں جو سرکار نے ہمیں دیا ہے۔ وہ علم نہیں دے رہا، اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ انا ارسلناک شاہدم، اس کا مطلب کیا ہے اس علم کی روشنی میں؟ میں تمہیں وہ گھٹی پلا رہا ہوں جو گھٹی یہاں کی نہیں ہے، اور بات وہی ہے، اب راز چھپا کے کریں گے کیا، اب تو دنیا فانی ہے۔ شاہد بنا کر بھیجا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دیدار کی تعلیم دے کے بھیجا، کہ تو ان کو دیکھنا وہ تجھے دیکھ پائیں، ایسا علم دے کر کے بھیجا۔ دیکھنے والا بنا کے بھیجا کہ تو ان کو دیدار دے، وہ تجھے بھی دیکھیں اور تیرے رب کو بھی دیکھیں۔ شاہد کا یہ مطلب ہے، دیدار کا علم دے کے بھیجا۔ مبشر، جو رب کے راستے میں رک جائے، رکاوٹیں آ جائیں، تو ان رکاوٹوں کو دور کر کے میرے بندے کو میرے قریب لے کے آیا کر۔ نذیر، نذیر کا مطلب ہے خبردار کرنے والا۔ کب خبردار کرنے والا؟ جب کسی بندے کا نفس ترقی کر کے نفس ملہمہ بن جائے، تو اب محمد رسول اللہ کی یہ صفت خبردار کرنے والی اس بندے کو گناہ کرنے سے پہلے خبردار کرتی ہے، اے میرے امتی یہ گناہ مت کرنا۔ جب ان کا امتی کسی غلط راستے پر جانے والا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے دل پر القا وارد ہو جاتا ہے، اولیاء کو القا کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں۔ یہ باطن کا علم ہے۔ نذیر کا مطلب یہ نہیں ہے ڈرانے والا، نذیر کا مطلب ہے وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، تو خبردار انہوں نے صرف 23 سال تک کیا تھا کیا؟ آج تک خبردار کر رہے ہیں جن کے نفس میں طہارت آ گئی ہے۔ آج تک محمد رسول اللہ کے پیغام القا اور الہام کی بنیاد پر ان کے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ آج تک الہام اور القا آتا ہے، جو کہتا ہے یہ مصطفیٰ کی حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث میری ہے، یہ حدیث میری نہیں ہے۔ یہ سارا نظام نذیر ہونے کی صفت میں آتا ہے، سارا نظام یہ۔ اور پھر کہا وداعین، دائی کا کیا مطلب ہے؟ بلانے والا، بتانے والا نہیں۔ آؤ رب سے ملاؤں، بلا رہا ہے۔ جیسے دعوت دیتے ہیں نا، نیوتا، تو دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلائیں، آؤ بھائی ہمارے اس بزم میں آ جاؤ، آؤ ہماری اس تقریب میں آ جاؤ، بلاتے ہیں نا۔ داعین الی اللہ، تلاوت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، قاری بنا کے نہیں بھیجا، فقیہ بنا کے نہیں بھیجا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور سنو پھر الفاظ سلطان حق باہو کے، طالب بیا، طالب بیا تارسانم روز اول باخدا، اے طالب آ، بلایا جا رہا ہے۔ داعین، بلانے والا، ہائے ہائے کیا بات ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، بِإِذْنِ ہی، اپنا اذن دے کر کہ ہم اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں، تمہیں اذن ہے، جاؤ تم ہمارے بندوں کو بلاؤ۔ تبھی تو کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہنا فَإِنِّي قریب، کہ وہ بہت ہی قریب ہے، تم آ جاؤ۔ وَإِذَا، جب، سَأَلَكَ، تجھ سے پوچھیں، سال کا مطلب ہوتا ہے سوال، اور جو آخر میں کا لگتا ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں تجھ سے عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب، جواب دیتا ہوں، دعوت، وہ جو بلانا ہے، جو بلاتا ہے نا مجھے، اس کو میں جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جو مجھے بلاتا ہے، I respond to his call۔ اب یہ بلانا تھوڑی ہے، اے اللہ بچہ بیمار ہے، بخار چڑھ گیا، اس پہ کرم کر دے، یہ بلانا نہیں ہے۔
سب سے بڑا ظلم کیا کیا آپ کے مولویوں نے آپ کے اوپر، کہ وہ جو لفظ تھا نا دعوت کا، اس کو یعنی بھیک مانگنے کا ترجمہ کر دیا اس کا، کہ بس نماز ختم ہو تو اللہ سے بھیک مانگو، ملے نہ ملے۔ یہ لفظ دعا یہیں سے نکلا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے بلانا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہی دعا ہے جو تم کر رہے ہو نا، مانگ رہے ہو۔ اچھا پھر لوگوں سے پوچھا، ارے تم تو یار 10 سال سے دعائیں مانگ رہے ہو، پوری نہیں ہوئی، تو ان کو پھر ایک نیا لالی پاپ دیا مولویوں نے۔ وہ کیا دیا کہ فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ جو تمہاری دعا ہر ایک کی سنتا ہے وہ، ہاں، اور اگر وہ ہو نہیں رہی نا پوری، اس کا مطلب ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ اس دعا کا جو ہے نا تم کو کمپنسیشن آخرت میں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے بینگن مانگے تھے کاٹنے کے لیے، اگر آخرت میں بینگن اور آلو ملیں گے تو ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر ہم نے یہاں پر مانگا ہوگا کہ اے اللہ BMW عطا فرما، گدھے پر سواری کرتے کرتے مر گئے زندگی بھر، اور جب یوم محشر میں پہنچے تو وہاں BMW کھڑی ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اس وقت؟ BMW پہ بیٹھ کے آپ پولیس رات پہ سے گزریں گی؟ یہ دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے دیا، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اجیب دعوت الداعی، اور پھر اس کے بعد فلیستجیبوا۔ اب وہ یہ جو لفظ ہے، یہ فا کا جو صیغہ ہے، یہ ہمیشہ عربی میں مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ فلیستجیبوا۔ تو جب کوئی تمہیں رب کی طرف بلانے والا آئے تو جواب دینا اس کی کال کا، فلیستجیبوا، تو پھر جواب دینا لی، میری خاطر، اگر مجھے پانا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اور ایمان لانا اس پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم کو رشد و ہدایت مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب آ جائیے آخر میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ، اذن کے ساتھ، وَسِرَاجٌ مُنِيرًا، نور کا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیکھو کمبختوں کو، ایک بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آپ کو نور کا چراغ بنا کے بھیجا۔ مسلمان کہتا ہے کہ محمد کو نور مت کہو۔ تو یہ تو جتنے بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کے منکر ہیں، یہ سارے کے سارے تو کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں، جو آپ کے نبی کی حقیقت ہے اس کا ہی انکار کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، اس حیثیت کو جو رب نے دی ہے اپنے محبوب کو، اس حیثیت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب جزیرہ نما عرب میں چاروں طرف باطنی اندھیرا ہے، اور اس باطنی اندھیرے میں ایک شخصیت آتی ہے جس کو رب کہتا ہے نور کا چراغ۔ اب وہاں نور کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے،